کہ ہم مسلم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اولادیں بہت باغی ہو رہی ہیں. ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ماں باپ کی کسی بات کو نہ سننا، ماں باپ کے کہنے کو ٹال دینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے. تقریباً یہ بیماری ہر گھر میں ہے مسلمانوں کی. اور اس بیماری کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے بہرحال والدین پر ایک بہت زیادہ بوجھ ہے. والدین بڑے شرمندہ ہیں، اور والدین کی بہت ساری بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں سن رہی. ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. سینکڑوں مائیں ہیں جو یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی. کتنے باپ ہیں جو یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پیسہ کما کے نہیں دیتا، کہ کوئی بات ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ برائی تو اس قدر عام ہے کہ ہر گھر میں آپ پوچھئے کسی بھی والدین سے کیا آپ اپنی اولاد سے مطمئن ہیں، تو والدین کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ اپنی اولاد کی برائی کیسے کریں، ان کی زبان جلدی نہیں کھلتی. لیکن ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں تقریباً والدین اپنے بچوں سے پریشان. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو والدین اپنے بچوں سے پریشان ہیں، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی کوئی اور نہیں ہے، خود والدین ہی اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اچانک تو بچے 18 سال کے نہیں ہوئے نا، اچانک تو یہ بچے جوان نہیں ہو گئے کہ پیدا ہوئے، رات میں پیدا ہوئے اور صبح 20 سال کے ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے تو ایک پروسیجر رکھا ہے، ایک کرونولوجی ہے، ایک ترتیب ہے. اللہ رب العزت نے یکایک ان بچوں کو جوان نہیں کیا، ایک ترتیب رکھی ہے کہ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، وہ شیر خاری کا حال ہوتا ہے، لمبے سالوں تک، لمبے وقت تک وہ بچپن کا زمانہ گزارتے ہیں، پھر بچپن سے جوانی کی طرف آتے ہیں. یعنی اس لوہے کو آپ تربیت کر کے صحیح ڈھنگ سے سانچے میں ڈھال سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں ڈھالا، تو پھر نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ جب وہ لوہا سخت ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں مگر وہ لوہا نہیں مڑتا. یہی ہے نا مسئلہ. ہمارے ہر گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، آپ کو کما کے نہیں دے رہے ہیں، آپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، بیوی کی بات سن رہے ہیں، ماں باپ کی نہیں سن رہے ہیں، تو اگر یہ سارے مسائل ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جس عمر میں آپ ان بچوں کی تربیت کر سکتے تھے، تب آپ نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ ابھی تو بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے، حالات آنے پر سنبھل جائیں گے. جب آپ ان کی تربیت کر سکتے تھے تب آپ نے ان کی تربیت پر دھیان نہیں دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جوان ہو گئے ہیں، اب وہ کڑیل جوان ہو گئے ہیں، اب وہ نشہ بھی کرنے لگے ہیں، دوسری برائیوں میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں. اب آپ ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی طرف دھیان دلوانا چاہتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ وہ بچے آپ کی بیساکھی بن جائیں، لیکن وہ بچے آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو ان پر دھیان دینا چاہیے تھا تب آپ نے ان پر توجہ نہیں دی. مولا کائنات علی شیر خدا نے بڑی خوبصورت بات اولاد کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدائش سے لے کر 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایسا بیہیو کریں کہ وہ آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں، جیسے وہ بادشاہ ہے اور آپ اس کے وزیر ہیں. آپ اس طرح سے اس کے ساتھ میں بیہیو کریں، نرمی سے بات کریں، محبت سے بات کریں. بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر باپ اپنے بچوں کے ناز اٹھاتا ہے، نخرے اٹھاتا ہے. تو مولا کائنات نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ جب بچے پیدا ہوں تو پیدائش سے لے کر کے 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ میں اس طرح بیہیو کریں جیسے آپ اس کے غلام ہیں اور وہ آپ کا آقا ہے. اور جب 7 سال سے 14 سال کی عمر ہو تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں اس طرح سے بیہیو کریں جیسے آپ آقا ہیں اور وہ بچہ آپ کا غلام. آقا اور غلام کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ اس کو انسٹرکشنز دیں، آپ اس سے اپنی بات بنوائیں. دیکھیے کیا ترتیب ہے شاندار کہ جب آپ بچپن سے 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کی بات مانتے چلے آئیں گے تو وہ بچہ آپ کے ساتھ میں ایسا مانوس ہو جائے گا، ایسا مانوس ہو جائے گا کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. اب جب اس سے آگے کی شعور کی عمر آگے بڑھے گی تو اس بچے کی جب آپ نے تربیت اتنی شاندار کی ہوئی ہے کہ اس کی ہر بات پر آپ نے لبیک کہا اور ہر جائز خواہش کو پورا کیا، تو جب آپ نے اس کی بات کو مانا تو اللہ رب العزت الٹیمیٹلی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائے گا کہ 7 سال سے 14 سال کی عمر تک وہ آپ کی بات ماننے لگے. لیکن شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ شروعات خود سے کرنی ہے.
بچوں سے شروعات نہیں کرنی ہے. ترتیب مولا کائنات نے یہ بتائی کہ پہلے تم شروع کرو، کیونکہ وہ بچہ آپ کو باپ اس لیے بنایا کیونکہ آپ شعور والے زیادہ ہیں، آپ سلیقے والے زیادہ ہیں، آپ اپنے بچے سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، آپ نے دنیا زیادہ دیکھی ہے، تو آپ اپنے بچے کے ساتھ میں تجربے شیئر کریں، آپ اپنے بچے کے ساتھ ویسا بیہیو کریں. تو جب وہ 7 سال سے 14 سال کی عمر میں ہو تو حدیث میں بھی رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو پھر مسجد کا راستہ دکھاؤ، اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے جاؤ تاکہ وہ نمازوں کے آداب سیکھیں، مسجد کے آداب سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مضبوطی سے جان سکیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب 14 سال سے 21 سال کی عمر ہو تو پھر ایک باپ کو اپنے بچے کے ساتھ میں ایسا بیہیو کرنا چاہیے جیسا ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ میں کرتا ہے، اور جیسے ایک وزیر اپنے بادشاہ کے ساتھ میں کرتا ہے. کیسے کرتا ہے کہ جب آپ ایک وزیر کو اور بادشاہ کو دیکھیں گے تو ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو اپنے مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وزیر اچھا مشورہ دیتا ہے، یعنی ڈسکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ وہ وزیر اور بادشاہ دونوں مشورے کر کے کسی معاملے کو طے کرتے ہیں، کسی معاملے کو حل کرتے ہیں. اکثر گھروں میں یہ مسئلہ ہے کہ باپ بچوں کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور بیٹا باپ کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج کل تو مصروفیات کے لیے موبائل آ گیا ہے، تو آپ اتنا ٹک ٹاک میں مصروف ہو گئے، اتنا ریلز دیکھنے میں مصروف ہو گئے، اتنا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد میں کون بیٹھا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا میرے بھائی. آپ سوچئے کہ حضرت علی نے جو بات ارشاد فرمائی اس بات میں کتنی اہمیت ہے، اور اگر آپ اس ترتیب سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگ جائیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ماں باپ کو اپنے بچوں کی نالائقی پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ جب آپ 14 سال سے 21 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں، آپ کاروباری کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے مشورہ کریں، بچوں کی شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے مشورہ کریں، کسی زمین کو خریدنے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے مشورہ کریں. تو جب اپنے بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا باپ مجھے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی فیصلہ ہو میرے مشورے کے بغیر وہ فیصلہ انجام کو نہیں پہنچتا، تو پھر اس بچے کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس بچے کے اندر خود بخود صلاحیتیں ڈیولپ ہوں گی، اس بچے کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی. بھائی اولاد کو سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں سبق نہیں سکھایا جاتا ہے، یاد رکھیے، یہ زندگی سکھاتی ہے. زندگی سے سبق سیکھنے ہوتے ہیں، یا نبی کی بارگاہ سے آپ سیکھیے، یا اولیاء کی بارگاہ سے آپ سیکھیے، قرآن سے آپ سیکھیے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، بچے کیسے پیدا کرنے، اس کے لیے کہیں کورس نہیں کرنا. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کے بھی بچے ہو رہے ہیں، لیکن جانوروں میں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ جو جانوروں کے بچے ہوتے ہیں ان میں سلیقہ اور شعور نہیں ہوتا. اللہ نے انسانوں کو عقل اور شعور دونوں عطا فرمایا ہے، تو جانوروں کے بچوں اور انسان کے بچوں میں اتنا فرق تو لازمی ہونا چاہیے کہ انسانوں کو اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ ہم انسان اور اللہ نے ہمیں